کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ وہی اس کا سہل چلو اگر یہاں وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم تسہیل الانشاء پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تسہیل الانشاء کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق، درس یعنی سبق، رابع یعنی چوتھا۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کے تعلق سے انشاءاللہ عز وجل تفصیل کے ساتھ ہم نحو کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اتنا یاد رکھیں کہ جس مرکب ناقص میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت یعنی اچھائی، برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ عز وجل یہ سب باتیں ہم نحو کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اتنا سمجھ لیں کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی اولاً دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہیں ہوتی، بات پوری نہیں ہوتی، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، اور جس مرکب میں بات پوری ہو جاتی ہے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ تو مرکب ناقص کی قسم ہے مرکب توصیفی۔ جس مرکب ناقص میں ایک اسم دوسرے اسم کی اچھائی، برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی میں پہلے جز کو یعنی جس کی اچھائی، برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کی جا رہی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور مرکب توصیفی میں دوسرے جز کو یعنی جو جز دوسرے اسم کی اچھائی، برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کر رہا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، پہلے مرکب توصیفی لکھا ہے، اس کے بعد مرکب توصیفی میں موصوف کیا ہے اسے لکھا گیا ہے، اس کے بعد صفت لکھی گئی ہے۔ مرکب توصیفی، موصوف، صفت۔ سب سے پہلی مثال ہے ولد مجتہد۔ ولد کا معنی ہے لڑکا، مجتہد یعنی محنتی، ولد مجتہد یعنی محنتی لڑکا۔ ولد موصوف ہے، اس کی ایک اچھائی بیان کی جا رہی ہے کہ لڑکا کیسا ہے، مجتہد یعنی محنتی، ولد مجتہد محنتی لڑکا۔ اس مثال میں ولدن کی کیونکہ صفت بیان کی جا رہی ہے اس لیے ولدن ہے موصوف اور مجتہدن اس کی صفت، اس لیے موصوف کے خانے میں لکھا ہے ولد اور صفت کے خانے میں لکھا ہے مجتہد۔ ولدن مجتہدن، ولد موصوف، مجتہد صفت۔ بیت نظیف، بیت یعنی گھر، نظیف یعنی صاف ستھرا، بیت نظیف صاف ستھرا گھر۔ اس مثال میں بیت موصوف ہے، نظیف اس کی صفت ہے۔ بیت نظیف صاف ستھرا گھر، اس مثال میں کیونکہ بیت کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس لیے وہ ہے موصوف اور نظیف صفت۔ قلم جمیل یعنی خوبصورت قلم، کیونکہ قلم کی ایک اچھائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس لیے قلم جو ہے موصوف ہے۔ قلم جمیل، کیسا قلم، خوبصورت قلم۔ قلم ہے موصوف اور جمیل ہے اس کی صفت۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رہے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس طرح موصوف صفت اور بھی بہت ساری چیزوں میں ایک ہوتے ہیں جسے ہم انشاءاللہ نحو میں پڑھیں گے۔ اب بس اتنا یاد رکھیں کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قلم جمیل دونوں مرفوع ہیں، تو قلم موصوف ہے، جمیل صفت ہے، اس کا معنی ہے خوبصورت قلم۔ الباب الجدید، الباب کا معنی ہے دروازہ اور جدید یعنی نیا۔ الباب الجدید نیا دروازہ۔ اس مثال میں باب کی صفت بیان کی جا رہی ہے،
تو باب ہے موصوف، الجدید صفت، الباب الجدید نیا دروازہ، اس مثال میں باب موصوف، الجدید صفت۔ الکتاب المفید یعنی فائدہ مند کتاب، مفید کتاب، اس مثال میں کتاب کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کیسی کتاب؟ فائدہ مند کتاب، تو کتاب ہے موصوف، المفید ہے صفت۔ شجرۃ طویلۃ یعنی لمبا درخت، شجرۃ درخت، طویلۃ لمبا، شجرۃ طویلۃ لمبا درخت، اس مثال میں شجرۃ موصوف، طویلۃ اس کی صفت۔ بقرۃ سمینۃ، بقرۃ یعنی گائے، سمینۃ یعنی موٹی، بقرۃ سمینۃ موٹی گائے، اس مثال میں بقرۃ ہے موصوف، سمینۃ صفت، کیونکہ بقرۃ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، گائے کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کیسی گائے؟ موٹی گائے، تو گائے موصوف اور موٹی صفت، بقرۃ موصوف، سمینۃ صفت۔ سیارۃ سریعۃ، سیارۃ یعنی گاڑی، سریعۃ یعنی تیز رفتار، سیارۃ سریعۃ تیز رفتار گاڑی، اس مثال میں سیارۃ موصوف، سریعۃ صفت، کیسی گاڑی؟ تیز رفتار گاڑی، تو سیارۃ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے سیارۃ موصوف اور سریعۃ صفت۔ المدینۃ المنور، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، منور یعنی روشن، روشن کیا ہوا منور، المدینۃ المنور روشن شہر، منور شہر، اس مثال میں المدینۃ موصوف، المنورۃ صفت۔ الحدیقۃ المثمرۃ، حدیقۃ یعنی باغیچہ، باغ، مثمرۃ یعنی پھلدار، الحدیقۃ المثمرۃ پھلدار باغیچہ، یہاں پہ باغیچے کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، کیسا باغیچہ؟ پھلدار باغیچہ، تو باغیچہ یعنی الحدیقۃ موصوف، المثمرۃ صفت۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں، تمرین یعنی مشق، صفت لگا کر خالی جگہ پر کرو۔ سب سے پہلے ہے ولدن، اس کی صفت، کوئی صفت لگانی ہے، کیونکہ سبق میں مجتہدن استعمال ہوا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم بھی مجتہدن استعمال کریں، ولدن مجتہدن یعنی محنتی لڑکا، ولدن مجتہدن محنتی لڑکا۔ اس کے بعد ہے الباب، الباب کی کچھ بھی صفت لا سکتے ہیں، کیونکہ سبق میں جدید استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم بھی کہیں گے الجدید، ٹھیک ہے، الباب الجدید یعنی نیا دروازہ۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اگر موصوف میں الف لام ہوگا، یعنی موصوف اگر معرفہ ہوگا تو ہم صفت کو بھی معرفہ لائیں گے، موصوف اگر نکرہ ہوگا ہم صفت کو بھی نکرہ لائیں گے، ٹھیک ہے، تفصیل ہم نحو میں پڑھیں گے، بس یہ یاد رکھ لیں، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات اگر موصوف میں الف لام ہوگا تو صفت میں بھی الف لام لائیں گے، ہر جگہ نہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف لام جس پہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ کی قسم ہے الف لام کا ہونا، اگر موصوف الف لام کے ساتھ ہو تو ہم صفت کو بھی الف لام کے ساتھ لائیں گے، ٹھیک ہے، خیر، کیونکہ الباب الف لام کے ساتھ ہے تو ہم لائیں گے الجدید، الباب الجدید نیا دروازہ۔ اس کے بعد ہے حدیقۃ، حدیقۃ کا معنی ہے باغیچہ، اس کے بعد ہم لائیں گے صفت مثمرۃ، حدیقۃ مثمرۃ پھلدار باغیچہ، حدیقۃ مثمرۃ پھلدار باغیچہ۔ الکتاب، الکتاب یعنی کتاب، اس کے بعد لائیں گے المفید، الکتاب المفید مفید کتاب، فائدہ مند کتاب۔ نمبر 2، مناسب موصوف لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پہ صفت دے دی گئی ہے، ہمیں موصوف لگانا ہے، کوئی مناسب موصوف لگانا ہے اور مرکب توصیفی بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہے سمینۃ، سمینۃ کا معنی ہے موٹی، اس سے پہلے مناسب موصوف لگانا ہے، تو ہم سمینۃ سے پہلے بقرۃ لگا دیں گے، بقرۃ کا معنی ہے گائے، بقرۃ سمینۃ موٹی گائے، بقرۃ سمینۃ موٹی گائے۔ النظیف، النظیف یعنی صاف ستھرا، تو اس سے پہلے ہم موصوف لائیں گے البیت، تو ہو جائے گا البیت النظیف صاف ستھرا گھر، البیت النظیف صاف ستھرا گھر۔ اس کے بعد ہے المنورۃ یعنی منور روشن، اس سے پہلے لائیں گے المدینۃ، تو ہو جائے گا المدینۃ المنورۃ یعنی روشن شہر، منور شہر۔ اس کے بعد ہے سریعۃ، سریعۃ کا معنی ہے تیز رفتار، اس سے پہلے لائیں گے سیارۃ،
ٹھیک ہے. سریعۃن تیز رفتار، گاڑی عام طور پر تیز رفتار ہوتی ہے، اور سبق میں بھی سیارتن استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم لائیں گے سیارتن. تو ہوگا سیارتن سریعتن یعنی تیز رفتار گاڑی. نمبر 3، عربی میں ترجمہ کریں. یہاں پہ کچھ مرکب توصیفی مذکور ہیں، اردو میں ترجمہ دیا گیا ہے، ان کی عربی بنانی ہے، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. نئی کتاب، نئی کے لیے الجدید استعمال ہوتا ہے، کتاب کے لیے الکتاب. نئی کتاب کی ہم عربی بنائیں گے الکتاب الجدید. ہاں یہ یاد رہے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے. جیسے کتاب موصوف ہے، نئی صفت ہے. ٹھیک ہے، اردو میں پہلے ہم نئی لائے، بعد میں کتاب لائے. عربی میں اس کا الٹا ہوتا ہے، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. تو جب ہم اردو سے عربی بنائیں گے تو جو بعد میں ہوگا پہلے اس کی عربی لائیں گے، جو پہلے ہوگا اس کی عربی بعد میں لائیں گے. نئی کتاب تو پہلے کتاب کی عربی لائیں گے، پھر نئی کی عربی لائیں گے. تو اس طرح بنائیں گے الکتاب الجدید، نئی کتاب. موٹی گائے، موٹی کے لیے سمینتن استعمال ہوتا ہے، گائے کے لیے بقرتن. تو پہلے گائے کی عربی لائیں گے بقرتن، پھر موٹی کی عربی لائیں گے سمینتن. موٹی گائے بقرتن سمینتن، موٹی گائے بقرتن سمینتن. پھلدار باغیچہ، پھلدار کے لیے استعمال ہوتا ہے مثمرتن، باغیچہ کے لیے حدیقتن. تو پہلے حدیقتن لائیں گے، اس کے بعد مثمرتن. پھلدار باغیچہ مثمرتن حدیقتن مثمرتن، پھلدار باغیچہ حدیقتن مثمرتن. لمبا درخت، لمبا کے لیے طویلتن، درخت کے لیے شجرتن. پہلے لائیں گے شجرتن، اس کے بعد طویلتن. لمبا درخت شجرتن طویلتن. مفید کتاب، مفید کے لیے مفید استعمال ہوتا ہے، اور کتاب کے لیے کتاب. پہلے کتاب لائیں گے پھر مفید لائیں گے، کتاب مفید، مفید کتاب. یا پھر یوں لا سکتے ہیں الکتاب المفید، الکتاب المفید. ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ الف لام کے بغیر دونوں لا سکتے ہیں. الف لام لائیں گے تو دونوں میں لائیں گے، نہیں لائیں گے تو دونوں میں نہیں لائیں گے. محنتی لڑکا، محنتی کے لیے مجتہدن، لڑکے کے لیے ولدن استعمال ہوتا ہے. تو پہلے ہم ولدن لائیں گے پھر مجتہدن لائیں گے. محنتی لڑکا ولدن مجتہدن. خوبصورت قلم، خوبصورت کے لیے جمیل استعمال ہوتا ہے، قلم کے لیے قلم. تو اس کی عربی ہوگی قلم جمیل، خوبصورت قلم قلم جمیل. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کوئی اپنا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مشورہ دیں، یا ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے مشورہ دیں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.